हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के कादर मुकद्दस अजीज नाम में आप सबको वेलकम करते हूँ। मैं हूँ आपका खादम वादी महबूब इलाही न्यूपोर्ट यूके से, और आज मेरे साथ हैं पास्टर मकबूल न्यूटन कराची से, न्यू लाइफ चर्च से हैं ये, और खुदाम की वर्शिप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आज काफ़ी अर्सा के बाद हमारी सिस्टर नोमा जो है वो हमारे दरमियान है। आपको वेलकम करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे जी। और इसके साथ हमारे साथ ब्रदर अमर भी हैं। खुदावंद आपको भी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। लेकिन हम सबको दिखाते हैं कि हम टीम मेंबर सब बैठे हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, ये ज़रूर आगे इस लिंक को आगे ज़रूर जल्दी से जल्दी शेयर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो आज आपको सीखने को मिलेंगी। पिछले संडे हमने सीखा था कि जो लोग मुर्दों के लिए रोज़ा रखते हैं, क्या वो ठीक करते हैं? तो पिछले संडे ये क्वेश्चन भी आया था कि जी इसके ऊपर ज़रा बहस करें कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं जी कि जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पर जो है वो रोज़ा रखते हैं, उनकी निजात के लिए। उनके बाज़ दफ़ा तो लोग उनके ब्याह पर बपतिस्मा तक लेते हैं, दिखने को आया है। तो ये है कि इसको हमने पिछले संडे जो है एक्सप्लेन किया। और मैं आप सबको ये दावत दूंगा कि आप ज़रूर पिछले संडे का sermon जो है वो सुने, और उस आपको बहुत फ़ायदा होगा समझने में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ये गलती करते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो कल्चरली प्रॉब्लम्स होती हैं, इनको भी हमने ठीक करना है, ताकि हम गलती ना करें किसी भी काम में। तो आज जो टॉपिक है जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो किसी ने मतलब जो है वो सेम बहन है जिसने ये क्वेश्चन भेजा, पहले भी उन्होंने भेजा था। इनका ताल्लुक भी ऑर्थोडॉक्स चर्च से है, और चूँकि वो हमारे sermon सुनती हैं, और इसलिए ये कन्फ्यूजन का शिकार हो चुकी हैं कि क्या हम सही कह रहे हैं, क्या उनका चर्च गलत है, या उनका चर्च ठीक है, या हम गलत हैं। तो वो और सीखना चाहती है। तो उन्होंने जो मैसेज मुझे किया और बताया जी ज़रा थोड़ा-सा और जो है ये क्लियर कर दें, चूँकि जो हमारे ऑर्थोडॉक्स चर्च है इसी से मुझे गैस होता है कि इनका ताल्लुक जो है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च से, जो हमारा ऑर्थोडॉक्स चर्च है, तो इसका मतलब वो हमारा कार्य तो जी उन्हीं का है। तो कहते वो ये बिलीव करते हैं कि जो आप जो लोग मर चुके हैं, जो सेंट्स जो हैं, हम तो मर चुके की बात करते हैं, द पीपल दोज आर डेड, दे बिलीव दे आर सेंट्स, जो मुकद्दस हैं। आप उनसे दुआ कर सकते हैं। और कैन वी प्रे टू द सेंट्स ऑफ द डेड? सेकंड क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, कैन वी फास्ट for the saints as well? So you can't do anything about that. But can we pray through the dead or saints? To the saints or through the saints? तो ये वो चाह रही हैं कि इसको जो है वो क्लियर किया जाए, तो इसलिए मैंने बोला कि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज जाइएगा नहीं, आप जरूर इसको शेयर करें, तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है, कैन द सेंट्स या डेड कैन हैव एनी pray for you or anything for you? Can they do anything for you in heaven? So ये वो समझना चाहिए, क्या जो लोग सेंट्स हैं या जो लोग मर चुके हैं, क्या वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं वहां पर? तो या वो हमारे वहां पर दुआ कर सकते हैं, या हम उनसे दुआ कर सकते हैं, या उनके थ्रू दुआ कर सकते हैं? तो ये बेसिकली उसका जो क्वेश्चन है। तो हम बहन के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो अपना नाम नहीं बताना चाहती, क्लियरली उन्होंने बोला कि मेरा नाम ना मेंशन करना। तो इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने बताया कि उनका हस्बैंड जो है कह रही कि मेरा जो घर वाला है वो खुद पादरी है। तो इसका मतलब ये है कि वो चर्च में खादमा है, या उनके जो हस्बैंड है वो खादिम है। तो इसलिए हम उनका नाम नहीं मेंशन करेंगे, बट एनीवे उनका जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने रखा है। आज इंटरेस्टिंग होने वाला है, आगे बढ़ेंगे, दुआ करते हैं, प्रोग्राम को जारी रखेंगे जी। मैं दरख्वास्त करूंगा नोमा बहन से कि वो ओपनिंग प्रेयर करेंगी, और इसके बाद फिर पास्टर मकबूल जो है उनको मैं दावत दूंगा कि वो वर्शिप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जी सिस्टर। Heavenly Father, we praise and glorify your holy and your precious name, Father God. Father, you are Lord of Lords and you are the King of Kings, and we thank you
that on this day, Father God, we're able to come together, Father God, Lord, as a ministry, Father God, that is being used powerfully, Father God, to uplift and teach your Galicia, Father God. And I pray, Father, that today's topic, Father God, just helps, Lord, to understand and to deepen our understanding of who you are, Father God, and the truths that are hidden within your gospel, Father. Father, we pray, Lord, for all of the team members, Father God, that we be able to do what it is that is your will, Father. And I pray for everyone hearing, Father God, through Facebook, Lord, or live stream or whatever it may be, Father God, that all distractions are taken away, Father God, and Lord, that they have good soil. Open their hearts, open their ears, open their minds, Holy Spirit, and help them to focus, Lord. I present Pastor McBull to you, Father God, as he leads in prayer and worship, Father God. And we pray, Lord, that the worship is a sweet fragrance unto you. In Jesus' name, amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. अभी मैं दावत दूंगा पास्टर मकबूल को कि वो आएंगे और वर्शिप को उसका आगाज करेंगे। जी पास्टर मकबूल आपकी तरफ आते हैं। जी खुदा यीशु मसीह के बाबरकत खूबसूरत और जलाली नाम में मेरा पास्टर मकबूल का तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे और मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। आए हम खुदा की हम और उसकी सिताइश में आगे बढ़ेंगे। हम एक ज़बूर गाते हुए खुदा की हम करेंगे, खुदा के नाम को इज्जत देंगे, जलाल देंगे, इसलिए कि खुदा की कलाम में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हम रूह और सच्चाई के साथ अपने खुदा की हम और उसकी सिताइश करें। रहीम खुदा मेहरबान 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 मुझसे सदा मेहरबान 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 दावत के कमाल भलियाई कर दो सब नाना सब का दोस्तों है निहाल मेहरबान 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 सबकार अगर यहाँ खुदा मेहरबान 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 तेरियां सिफ्तां मेहरबान 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 पाक लोग जो तेरे हैं तमाम जो के दिल के तेरा नाम के तू मुबारक है मुदाम मेहरबान 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 ओ सब तेरी बादशाही भी मेहरबान 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 रसूल की दस्ती रंदी भी मेहरबान 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 ओ करते रहते बयां सारे लोग की रंग पहचान के तेरी कुदरत पे बयां मेहरबान 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 यार बादशाही तेरी भी मेहरबान 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 रसूल की दस्ती रंदी भी मेहरबान 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 सब लोग कानून तो से राजपीरिया की करेगा सब करते यहोवा मेहरबान 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 तेरा
मेहरबान 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 होती बागुत से विसदा मेहरबान 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 मेहरबान। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो खुदा उनका शुक्र हो तमाम बातों के लिए, दीवी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, और ख़ास तौर से आज के दिन के लिए कि खुदा ने हमें ये फजल दिया ताकि हम आज खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके नाम की हम और उसकी हम सिताइश कर रहे हैं। सो आप सब मिलकर भी हमारे साथ खुदा की हम और उसकी सिताइश में हिस्सा डाल सकते हैं, आप मिलकर हमारे साथ गा सकते हैं। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और अभी हम और मजीद खुदा की प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे। हम एक गीत गाकर खुदा के नाम को इज्जत देंगे, जलाल देंगे। हालेलुया। कोई गाल बदरा चांदे से बात जरा यीशु आजा मैनू ले जा बदला तेरे। यीशु आजा मैनू ले जा बदला तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा, तेनू रखला मैं पलका दे। यीशु आजा मैनू ले जा बदला दे। यीशु आजा मैनू ले जा बदला दे। मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीण दा वल दसिया। मेरे मन विच तू वसिया, मैनू जीण दा वल दसिया। मैं डिगया विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। मैं डिगया विच गुनाह दे, मैनू आण के तू चुकिया। यीशु वेखदा है दिलां नू, नहीं जानदा शकला ते। यीशु वेखदा है दिलां नू, नहीं जानदा शकला ते। तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा। तेनू रखदा मैं पलका दे। यीशु आजा मैनू ले जा बदला दे। मैनू ले जा बदला दे। मैनू धोखा मार मुकाया, मैनू यीशु आण बचाया। मैनू धोखा मार मुकाया, मैनू यीशु आण बचाया। मैनू कर लियो माफ यीशु जी, मैं दर तेरे ते आया। मैनू कर दियो माफ यीशु जी, मैं दर तेरे ते आया। तेरे यीशु रखदा अते अपने बंदियां ते। हर वेले यीशु रखदा अते अपने बंदियां ते। तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा। तेनू रखदा मैं पलका दे। यीशु आजा मैनू ले जा बदला दे। यीशु आजा मैनू ले जा बदला दे। ओदा पैंदा दूर किनारा, तेरे बाद न कोई सहारा। ओदा पैंदा दूर किनारा, तेरे बाद न कोई सहारा। तेरा प्यार सच्चा यीशु, ये झूठा है जग सारा। तेरा प्यार सच्चा यीशु,
ये झूठा है जग सारा हर वेले सच्चे दिल नाल जेड़ा मनदा ओ सुनदा चाहते सच्चे दिल नाल जेड़ा मनदा ओ सुनदा चाहते तेरे दर्शन मनावा तेरे गीत में गावा तेरे दर्शन मनावा तेरे गीत में गावा तेनू रखदा मैं पलका ते यसु आजा मैनू ले जा बदला ते यसु आजा मैनू ले जा बदला ते जा बदला ते मैनू ले जा बदला ते हालेलुया प्रेज गॉड। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छी वर्शिप के लिए। खुदा ने हमें फजल दिया ताकि हम खुदावंद की हमद और उसकी सिताइश कर सके। सो आए हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। सब खुदावंद के कलाम के लिए तैयारी करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हम एक कोर्स गाएंगे, उसका एक अंतरा हम गाएंगे। Praise Jesus, hallelujah. एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद वो खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावंद खुदा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदावंद दुर्गस्वानी बाप, बहरों के खालिक मालिक, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं। खुदावंद तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। खुदा हम तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू ही सजदे के लायक खुदा है, तू ही ताज़ीम के लायक। हम तेरी मदद से राई करते हुए खुदावंद तेरी बारगाह क़ुद्स में जाते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद तेरा नाम इससे तो जला। खुदावंद तेरे बंदा को तेरे खून में, तेरे लहू में छुपाता हूँ और चाहते खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम हम सब के लिए हो और आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाने। बड़ी बरकत देना, बरकत दे खुदा। तेरे बंदा को तेरे खून में, तेरे लहू में छुपाता हूँ। यीशु मसीह के कादिर और फतेहमंद नाम से मांग कर पाता हूँ, आमीन। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो कि खुदा ने आज खुदा के बंदा पास्टर महबूब लाई को दिया है, सो हम वापस झुक जाएंगे और मेरी दरख्वास्त है पास साहब के कि वो हमारे साथ खुदा का कलाम जो है उसको बांटे। जी पास्टर जी। Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Makul. That's really wonderful. We hope everybody enjoyed your worship. It was really fantastic. Really good. Yeah. Thank you. तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा ख़ास है और चूँकि इस प्लेटफॉर्म से आपको सीखने को मिलता है ऐसे इश्यूज जो लोग अपने चर्चेस में छेड़ते नहीं हैं,
یا بات نہیں کرتے تو بہت کم کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہم اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے اور خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے. پریز دی لارڈ. تو آج کا جو کویشچن ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں اسکرین پر آ رہے ہیں جی. کین وی پرے ٹو دا سینٹس آر ڈیڈ؟ نمبر 2 کویشچن، کین وی پرے تھرو سینٹس آر ڈیڈ؟ کیا آپ ان سے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جو سینٹس ہیں، جو مقدسین ہیں یا جو ڈیڈ لوگ ہیں، کیا آپ ان کے تھرو جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں، یعنی ان کے ذریعہ سے، یا ان سے دعا کر سکتے ہیں؟ تو تیسرا کویشچن ہے تیسرا جو ہے کین سینٹس یا ڈیڈ جو ہیں کین ہیئر یور پریئر اور دے کین ڈو اینی تھنگ فار یو ان ہیون؟ تو یہ کویشچن جو ہے یہ ہمارے سامنے پچھلے سنڈے جو ہے یہ کویشچن کیا گیا تھا کہ کیا جو ہے وہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جو لوگ مر چکے ہیں ان کے بہاف کے اوپر آپ دعا کر سکتے ہیں، روزے میں ٹھہر سکتے ہیں؟ تو بگ آنسر جو تھا بگ نو، تو آپ نہیں کر سکتے. تو پریز دی لارڈ. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، کویشچن بھیجتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور اس پروگرام میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں زیادہ تر وہی ہیں جن کو خدا کا کلام جو ڈیٹیل سے سیکھنے کا شوق ہے. باقی جو ادھر سے انگلی گھماتے ہیں، ایک ویڈیو اچھی نہیں لگی یا پادری کی شکل اچھی نہیں لگی تو آگے دوسری ویڈیو پہ چلے گئے، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، تو کچھ سیکھ نہیں سکتے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیٹ فارم پر سٹے کریں، آپ دیکھیں کہ ہم کیا بات کرتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی آرگیومنٹ بھی ہوتا ہے، اگر آپ کوئی بات جو ہے آپ کو پسند نہیں آتی یا آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بائبل میں اس طرح لکھی نہیں ہے، آپ مجھے لکھ کر بھیجیں. کیونکہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ آپ میری کریکشن کریں تو میں کریکٹ نہیں ہوں گا یا مطلب آپ کے ساتھ بحث کروں گا، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کسی کریکشن کی ضرورت ہے تو آپ ضرور اپنا آرگیومنٹ دیں، اور بلکہ پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہے، آپ ضرور کویشچن بھی کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو آج جیسا میں نے بتایا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں کہ کیا وہ آپ جو لوگ سینٹس ہیں جو مر چکے ہیں ان سے دعا کر سکتے ہیں یا ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں. اس کو ہم نے دیکھ لیا. تو کیا وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے سکتے ہیں، کیا وہ سن سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جی ہم اسی آرگیومنٹ کو لیتے ہیں کہ ایسا کیوں جو کیتھولک ہے، جو آرتھوڈاکس چرچ جو ہے، کیتھولکسزم، کیونکہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں. تو ہم ان کا پہلے آرگیومنٹ دیکھتے ہیں کہ جی کہ وہ کیوں ایسا سوچتے ہیں، کیوں ایسا بلیو کرتے ہیں، اور ہم ان کی تھوڑی بہت خدا کے کلام میں سے جو ہے وہ ضرور دیکھیں گے بھی اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اور ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم ضرور بتائیں گے. تو پہلا حوالہ نکالیں جی، دیکھتے ہیں. وہ ہے کہ ریولیشن چیپٹر 5 ورس 8 جو ہے اس کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ حوالہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے جہاں 24 بزرگوں کا ذکر ہے. تو سینٹس جو ہیں they can offer praise to God. چونکہ جو آرگیومنٹ ہے وہ یہی ہے، جو آرتھوڈاکس چرچ ہے، یہ آرتھوڈاکسی ہے، اور جو کیتھولکسزم ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یس، آپ اس حوالے میں دیکھیں جی کہ 24 بزرگ ہیں وہ خدا کے سامنے دعاؤں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھیں گے ہمارے ساتھ سسٹر نوما ہے وہ حوالہ پڑھیں گے. یہ مکاشفہ 5 باب اس کی 8ویں آیت ہے. جی Revelation chapter 5 verse 8. And when he had taken it, the 4 creatures and 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. Amen, amen. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ان کا آرگیومنٹ ہے جی. جو آرتھوڈاکس چرچ ہے اور جو کیتھولک چرچ ہے یہ حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دوائیں ہیں. نتھنگ از کلیئر ہے کہ یہ کون سے مقدسوں کی دوائیں ہیں. تو کیا سارے کیتھولک یا آرتھوڈاکس چرچ والے وہی مقدس ہیں، دوسرے لوگ مقدس نہیں ہیں؟
تو انگلش میں ان کو سینٹس کہا جاتا ہے, the prayer of the saints. تو کیا آپ سب سینٹس ہیں؟ اگر آپ سب ہی سینٹس ہیں, سب ہی مقدسین ہیں, تو پھر سینٹ میری کو سینٹ کا درجہ کیوں دیا گیا, دوسروں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ یا پھر جو آپ کے بہت سارے سینٹس ہیں, میں سب کے نام نہیں بتانا چاہتا, بڑی لمبی پھر بات ہو جائے گی, لسٹ ہو جائے گی. تو بہت سارے سینٹس ہیں, آپ جانتے ہیں ان کو. کیا وہ سارے کے سارے سینٹ جان ہیں, سینٹ میتھیو ہیں, سینٹ پال ہیں, یہ سارے کے سارے سینٹ ہیں؟ تو یہ ان کی دعائیں تھی, ان کی دعائیں تھی کہ جن کو یہ جو بزرگ ہیں وہ لے کر کھڑے ہیں اور برا کے سامنے ہیں, اور یہ 24 بزرگ ہیں, 4 جاندار ہیں. تو پہلا تو آرگیومنٹ یہی ہے کہ یہ جو 24 بزرگ ہیں یہ کون ہے, کہاں سے آئے؟ کیونکہ یہ سینٹ میتھیو تو نہیں ہو سکتا, یہ سینٹ پال بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ کون ہے؟ کیونکہ بتایا یہی جاتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے اور 12 قبیلوں کے سردار بھی تھے اسرائیل کے, تو یہ 24 بنتے ہیں. تو پھر یہ 4 جاندار کون ہیں؟ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مکاشفہ کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, لیکن ان میں ہر ایک نے اپنا اپنا آرگیومنٹ دیا ہے. لیکن مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ ایک ایسی بک ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہر بات کا جواب آگے جا کر دیا گیا ہے. کوئی بھی آپ بات پڑھتے ہیں تو اس کا آگے جا کر جواب ملا ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ پڑھیں گے, آپ مارک کرتے جائیں, تو آگے جب پڑھیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ تو میں نے پیچھے پڑھا تھا, پھر آپ کو لنک کرنا, پھر آپ دیکھنا کہ ہر بات کا جواب جو ہے وہ آگے چل کے دیا جاتا ہے. بٹ اینی وے, تو یہاں پر یہ جو سینٹ ہیں یہ کون سے مقدسین کی دعائیں لے کے جاتے ہیں, یہ انہوں نے کبھی کلیئر نہیں کیا. کیا یہ میری دعا لے کے جا رہے ہیں خدا کے سامنے, یا آپ کی دعا لے کے جاتے ہیں؟ کیا یہ دعائیں آپ نے ان کے تھرو کی ہیں یا ان سے کی ہیں؟ یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ جو دعا آپ کرتے ہیں وہ ان سے کرتے ہیں یا ان کے تھرو کرتے ہیں. ان سے کرتے ہیں, ان کے تھرو کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ کی وہ دعائیں جو جمع کی ہوتی ہیں پھر یہ خدا کے پاس لے کے جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی یہاں پر نہیں لکھا جائے, غور سے پڑھ لیں, کیونکہ کہا جاتا ہے یہ مقدسین کی دعائیں ہیں. ٹھیک, اور آگے چل کر ہم اس کو اور بھی تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں, کیونکہ ان کا ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو آرگیومنٹ ہے جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے, یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اگلا حوالہ دیکھتے ہیں. یہ 24 جو بزرگ ہیں ان کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ 24 بزرگ کون ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کا کیا ہے. میں یہی صرف کام ہے, رہ گیا اور بھی کوئی کام ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. ریولیشن 8ویں باب کی 3 اور 4 آیت جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی آرگیومنٹ کے طور پر دی جاتی ہے. جی بھائی. Another angel who had a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer, with the prayers of all God's people on the golden altar in front of the throne. The smoke of the incense, together with the prayers of God's people, went up before God from the angel's hand. Amen. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں فرشتے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا اس لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا اونٹ دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تحت کے سامنے ہے. اور اس اونٹ کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا. Praise the Lord. تو یہاں دوسرا حوالہ جو ہمیں ملتا ہے کہ دعاؤں کے حوالے سے جو مقدسین کی دعائیں ہیں, یہ فرشتے جو ہیں یہ بھی ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ یہ بھی خدا کی حضوری میں یہ کام کرتے ہیں کہ مقدسوں کی جو دعائیں ہیں وہ اس سنہری قربان گاہ کے اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ پہنچتی ہیں. اور یہ مقدسین کی دعائیں ہیں, یہ شفاعت ہے مقدسین کی. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی فرشتے سے دعا کر سکتے ہیں, یا اگر آپ سینٹ سے دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں یہ حوالہ دیا گیا کہ 24 بزرگ جو ہیں وہ
सेंट्स की जो मुकद्दसीन की जो दुआएं हैं वो खुदा के सामने पेश कर रहे होते हैं, तो यहाँ फरिश्ता कर रहा है। तो अगर उनसे दुआ की जा सकती है तो वो फरिश्तों से भी की जा सकती है। अगर उनके थ्रू दुआ की जा सकती है तो वो फरिश्तों के थ्रू भी की जा सकती है, क्योंकि ये भी तो यहां पर वही काम कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हमें इसके ऊपर काम करना है कि क्या खुदा से दुआ करनी है या यीशु मसीह के जरिए से, होली स्पिरिट के जरिए से दुआ करनी है, कि क्या फरिश्तों के जरिए से दुआ करनी है, क्या सेंट जो मुकद्दसीन है उनके जरिए या उनसे दुआ करनी है, क्या ये लोग जो है आपकी दुआएं जो है वो पहुंचा सकते हैं या उनमें रद्दबदल कर सकते हैं, क्या आपकी दुआओं का जखीरा बढ़ा सकते हैं, क्या कुछ वो रद्दबदल कर सकते हैं इसमें? हरगिज़ नहीं। तो ये इनका काम नहीं है, बल्कि इनका सिर्फ काम यही है, फरिश्तों का भी काम है, बुजुर्गों का भी काम है। जो 24 बुजुर्ग आपने देखे वो अपने अपने हिसाब से वो नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदगी करते हैं, उनकी कौम की दुआएं होती हैं, उनकी कौम की जो जरूरियात होती हैं वो उनको वो डील कर रहे होते हैं, विच इज फाइन, वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर हम बोलेंगे हम उनसे दुआ करें, ये गलत होगा। अगर हम ये करें कि उनके जरिए से हम हेवन में दाखिल हो जाए, हम तो जाने से गुनहगार हैं, हम किसी जो सेंट है या कोई फरिश्ता है उसका पल्ला पकड़ लेंगे तो हेवन में चले जाएंगे, तो मेरे चीजों आप गलती पा रहे हैं। आप ना तो किसी फरिश्ते को बुलाएं, ना किसी सेंट से दुआ करें, ना उसको बुलाएं। ये शयातीन की जो है एक चाल है, ये शयातीन का एक मजहब है, ये शयातीन का एक सिस्टम है जिसके जरिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो मैं आगे चल के इसको भी बयान करता हूँ, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। तो ये जो फरिश्ते हैं ये भी जो है वो यहाँ पर बयान किया गया है कि यही काम कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम ये देखते हैं कि द डेड पीपल स्टिल बी एक्टिव आफ्टर डेथ। उनका तीसरा जो आर्ग्यूमेंट, ये मैंने दूसरा दिया था, तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है, द डेड पीपल यानी सेंट्स जो हैं, दे आर स्टिल बी एक्टिव आफ्टर डेथ। लूका की इंजील में देखें 16 बाब 19 से 31 है, ये स्टोरी यहाँ पर बयान की गई। हो सकता है इसको पूरा नहीं पढ़ते क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फिर, लेकिन आप घर में इसको पढ़ सकते हैं। लूका की इंजील उसका 16 बाब है ये, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी 19 से 31वीं तक जो हम ये देखते हैं कि बड़ी वाज़ेह तौर पर यहाँ पर एक रिच मैन की जो है वो स्टोरी बयान की गई है। जो मसीही लोग हैं ये जानते हैं, ये संडे स्कूल से ही इस स्टोरी को जो है वो पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, और इसको देखा है कि एक जो है वो रिच मैन होता है, दौलतमंद आदमी था, और उसकी जो आंखें वो खुलती हैं जहन्नम में, तो खुदावंद की हुजूरी में, तो वो बेचारा परेशान होता है। बल्कि अगर थोड़ा सा पढ़ लें तो मेरा ख्याल है बेटर है, ये अच्छा होगा कि लोगों की तसल्ली के लिए पढ़ लेते हैं। जी बहन, आपके साथ मैं दुआज करूंगा कि आप इसको जरा पढ़ दें। Luke Injil 16, chapter 16, 19 to 31. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was tormented, he looked up and saw Abraham far away, with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they do not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophet. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead was to go to them, they will repent. He said to him,
If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Amen. Amen. Praise the Lord. تو یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو رچ مین ہے اور وہ مر جاتا ہے، اور اس کے دروازہ پر گیٹ پر ایک شخص جو لازرس نام تھا وہ نسوروں سے بھرا ہوا، اور وہ جو وہ بھی مر جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہاں موجود عالم رواں کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو دیکھا، اور اس کی خواہش تھی کہ ایسا ہو کہ جو پانی کا ایک ڈراپ ہے نا وہی میری زبان کے اوپر لگایا جائے تو میں تھوڑا سا عذاب سے بچ سکوں. پھر اس کی دوسری خواہش ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خواہش کرتا ہے کہ کوئی جا کر میرے بھائیوں کو بتایا، کہ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بتایا. لیکن خداوند نے جواب دیا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر دیکھیں لکھا ہے 26ویں آیت میں دیکھیں لکھا ہے، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو جہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. تو بیسیکلی یہ آرگیومنٹ دینا کہ ان کی جو ڈیڈ لوگ ہیں، مرنے کے بعد بھی جو روحیں ہیں جو ایکٹیو ہیں، there is no doubt یسوع مسیح جانتا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ اوپر کی باتیں بیان کر سکتا ہے کہ اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ جو رچ آدمی ہے یہ کچھ کر سکا؟ بلکہ اس کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک گڑھا ہے جس کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، نہ آپ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں. تو بیسیکلی there is no communication between us. اوکے، جو یسوع مسیح نے جو اس کی بھیڑیں ہیں اور جو بکریوں کو الگ الگ کرتا ہے، یعنی گنہگاروں کو اور راست بازوں کو الگ الگ کرتا ہے، ان کے درمیان بھی کمیونیکیشن نہیں ہے. ادھر سے ادھر وہ نہیں جا سکتے، نہ بات کر سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایکٹیویٹی تو آپ کو نظر آئی. آپ یہی آرگیومنٹ دیتے ہیں جی کہ ڈیڈ لوگ جائیں جو مرنے کے بعد بھی ایکٹیویٹی دیکھیں، ایکٹیو ہیں، یہ باتیں ہیں. there is no doubt I can read it, but the problem is this for me and for you. تو آپ دیکھ نہیں پا رہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اس کو جو ہے خواہش ہے کہ کوئی جا کر میرے بھائیوں کو بتائے، تو there is no communication between the dead and the living. اگر آپ دنیا میں زندہ ہیں تو جو لوگ مر گئے ان کے درمیان آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہاں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. وہ تو چاہ رہا جو مرنے والا ہے کہ کوئی جا کر بتائے، لیکن کہا کہ نہیں، ایسا نہیں. ان کے پاس نبی ہیں، ان کے پاس پروفٹس اور پریچرز ٹیچرز سب ہیں، وہ ان کو بتائیں گے. دیکھو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی مرے ہوں اسے زندہ ہو کر جائے گا تو شاید وہ ان کی سنیں. لیکن آج کل کے دور میں کیا یسوع زندہ نہیں ہے؟ یسوع زندہ ہو کر آیا اور اس نے گواہی دی، اس کی گواہی دی جاتی ہے. آج تک لوگ اس کو بھی قبول نہیں کرتے. تو میرے عزیزو، یہ بات سچ ہے. یہ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی تو موجود ہے، لیکن ایکٹیویٹی کے اندر آنسر موجود ہے. There is no communication between us and the dead and any saint. You cannot pray to the saints, or you cannot do anything. They cannot do anything. Rich man مر گیا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکا. اگر کوئی سینٹ مر جائے تو اس کا بھی ہمارے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور نہ وہ کچھ کر سکتا. آگے چل کر اور ہم دیکھیں گے ان باتوں کو. پریز دی لارڈ. چلے، یہ 31 آرگیومنٹ تھا. چوتھا آرگیومنٹ ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے متی کی انجیل، اس کا 17 چیپٹر ہے. متی کی انجیل 17 باب نکالیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ مرے ہوئے ہیں وہ ایکٹیو ہیں. پریز دی لارڈ. تو ایکٹیویٹی موجود ہے. یہ 17 باب کی پہلی 3 آیات جو ہیں وہ پڑھیں گے. جی بہن. Matthew chapter 17 verses 1 to 3. Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John his brother, led them up to a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Praise the Lord. تو یہاں پر ہم یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ 6 دن کے بعد جب یسوع نے پترس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک
اونچے پہاڑ پر لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے. Praise the Lord. They don't know Elia, he was dead. Moses was dead. But they have activity after death. They were talking to Jesus. Jesus was a living person on this earth, اور اس کے درمیان اور یسوع کے درمیان ان دونوں کے درمیان جب گفتگو ہو رہی ہے. لیکن یہ آرگیومنٹ پورا نہیں آپ کا بنتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ گہرے طور پر مطالعہ نہیں کیا. ایکٹیویٹی موجود ہے، یہاں کوئی ڈائریکشن ہی نہیں گئی کہ آپ ایلیا سے دعا کریں، موسیٰ سے دعا کریں. They are saints. I'm not actually against that. You can call them saints. مقدس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ مقدسین کی لسٹ میں شامل ہے. There is no doubt, there is no problem about that. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات پر ہے کہ جب آپ موسیٰ سے دعا کریں یا موسیٰ کے ذریعے سے دعا کریں. اعتراض اس وقت بنے گا جب ایلیا سے دعا کریں یا اس کے ذریعے سے دعا کریں. اس وقت جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا. یہاں پر انسٹرکشن دی نہیں گئی. آپ صرف یہ حوالہ دے کر جو ہے یہ بیان کرتے دیکھیں جی جو مرے ہوئے لوگ ہیں یا جو سینٹس ہیں they are active in heaven. Yeah, they are active in heaven, but their duty is not to listen your prayer or to communicate with you. اگر ایسی بات ہوتی تو خدا موسیٰ کو بھیج دیتا سلیپ چڑھنے کے لیے کہ جا بھی تینوں اگر بہت فکر ہے، تینوں بہت ہی دعاواں دا شوق ہے سنن دا، تو جا کے کر. ایسا نہیں ہوا، ایلیا کو نہیں بھیجا گیا. اور تیسری اس میں بات اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کی صورت بدل گئی. وہ جسمانی حالت چھوڑ کر روحانی حالت میں آ جاتا ہے. He is a God, he can do that. پھر ہم نے دیکھا کہ جو یسوع مسیح کے شاگرد کے ساتھ ان کی خواہش تھی کہ ان کے لیے ڈیرے بنائے. کیا انہوں نے ڈیرے بنا لیے، بنانے دیے گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ان کی ورشپ کرنا شروع ہو جائیں گے، یہ ضرور مسئلہ بنے گا. تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ حوالے جو ہیں بائبل مقدس میں موجود ہیں. ان کو بیس بنا کر چرچز جو ہیں، کیتھولک چرچ، آرتھوڈاکس چرچ جو ہیں، یہ انہی حوالوں کو بیس بنا کر لوگوں کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتے ہیں کہ یس یو کین پرے ٹو دا ڈیڈ، یو کین پرے تھرو دا ڈیڈ، یو کین پرے ٹو دا سینٹ. Saints are dead, okay, and you can pray through them too. You cannot pray to the saint or through the saints. آپ کے سامنے سارے جتنے بھی حوالے دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے وہ میں نے پڑھے ہیں، آپ کے سامنے پڑھے ہیں. ان میں سے کہیں پر بھی ہمیں انسٹرکشن نہیں دی گئی کہ آپ ان کے ذریعے سے دعا جو ہے وہ کریں یا ان سے دعا کریں اور یہ دعائیں جو ہے میرے پاس لے کے آئیں. Praise the Lord. اب یسوع مسیح نے بھی دعا کرنا سکھائی تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ آئے ہمارے سینٹ جان، آئے ہمارے سینٹ میری، آئے ہماری سینٹ میری، یا آئے ہمارے فلانا سینٹ یا دکانا سینٹ، کسی کو نہیں کہا گیا، بلکہ آئے ہمارے باپ گاڈ دا فادر کو اس نے سکھایا کہ اس سے دعا کرنی ہے. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. بہت سارے سینٹ یہاں پر بھی موجود ہیں جن کو درجہ دیا جاتا ہے جی یہ سینٹ ہے، جو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے. سینٹ خداوند ڈکلیئر کرتا ہے، انسان نہیں. راست باز خدا کا کام ہے ڈکلیئر کرنا، آپ کا نہیں. آپ صرف بشپ ہو سکتے ہیں، پوپ ہو سکتے ہیں، آرتھوڈاکس چرچ کے بشپ ہو سکتے ہیں، ہیڈ ہو سکتے ہیں، چرچ آف انگلینڈ، چرچ آف پاکستان، چرچ آف ویلز، کسی بھی چرچ کے کنٹری کے آپ جب ہیڈ ہو سکتے ہیں، کنگ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی الاؤ نہیں کہ آپ کسی کو سینٹ قرار دیں یا راست باز قرار دیں یا مانیں. آپ نہیں کر سکتے. بائبل میں ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں دی گئی آپ کے لیے کہ آپ کسی کو ڈکلیئر کریں کہ یو آر رائٹیس، یو آر سینٹ. یہ بدعت ہے، یہ مس گائیڈ ہے، یہ مس لیڈ ہے. آپ اس سے بچیں، چونکہ جو لوگ ہیں اس کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. نا ابھی ہم آتے ہیں مور آرگیومنٹ کی طرف. ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، آگے تھوڑا سا بڑھ سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. What the Bible say about the saints and the dead. بائبل جو ہے اس کے بارے میں خاموش ہے.
نہیں، خاموش نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں بات کرتی ہے، چونکہ لوگ ایسا کرتے تھے. لوگ پہلے زمانے میں بھی جو ڈیڈ لوگ تھے ان کو بلاتے تھے اور جو ہے ان سے بات کرتے تھے، اور جو ان کو کوشش کرتے تھے پھر ڈیمنز کو بلایا جاتا تھا اور اس طرح کی یہ حرکتیں کیا کرتے تھے. اس لیے بائبل میں اس کا ذکر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. واعظ کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں جی، یہ سسٹر واعظ کی کتاب ہے، اس کا نامہ باب اور اس کی 5-6 آئے. The book of Ecclesiastes, chapter 9, verses 5 to 6. For the living know that they will die, but the dead know nothing. They have no further reward, and even their name is forgotten. Their love, their hate, and their jealousies have long since vanished. Never again will they have a part in anything that happens under the sun. Yes, praise the Lord. یہاں پر کلیئر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیڈ ہیں they know nothing. وہ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. So dead have no communication on earth. یہ بات یاد رکھیں. یہ میں نے پرانے حضرت میں پڑھی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں واعظ کی کتاب میں، اور واضح طور پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو ڈیڈ لوگ ہیں ان کو بالکل بھی جو ہے وہ پتہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جانتے ہیں. پریز دی لارڈ. چونکہ ان باتوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے، پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ اجر نہیں. ہم تو جانتے ہیں کہ مریں گے، ہم جانتے ہیں ہمیں راست بازی کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں ہمیں نجات کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن جو مردہ ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ there is no communication، چونکہ ان کے جو مرنے کے بعد تو ججمنٹ ہے. they have no chance کہ they can do anything. اگر آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر مرنے کے بعد کوئی چانس ہوتا ہے، اگر سینٹ دعا کر سکتا ہے تو جو گنہگار ہے سنر کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ پھر انجسٹ ہوگا. اگر دیکھیں نا کہ اگر بولتے ہیں جی میرے گھر میں آ کے سب لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، تو اگر میں ڈویژن کر دوں جی آپ نہیں کھا سکتے، کوئی دوسرا کیوں نہیں کھا سکتا بھائی؟ یہ ضروری ہے. اگر سینٹ دعا کر سکتا ہے تو پھر گنہگار بھی کر سکتا ہے، اس کو بھی چانس ملنا چاہیے نا کہ وہ بھی توبہ کر سکے. اگر سینٹ جو ہے وہ اپنے راست باز لوگوں کی یا گنہگار لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ لے کے جاتا ہے تو گنہگار کیوں نہیں جا سکتا؟ پھر جو گنہگار لوگ ہیں وہ کسی اچھے کرمنل سے دعا کریں تو وہ بھی تو ریپرزینٹ کرے گا نا وہاں پر. اگر وہ کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا. تو ایسی کوئی سچویشن بیان نہیں کی گئی بائبل میں. جو ڈیڈ ہیں they know nothing, they only know heaven, they only know the judgment because they have to stand in the judgment, front of the judgment seat. They cannot do anything. Praise the Lord. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے. جی بھائی عامر آپ کی طرف آتے ہیں، یہ ہے زبور 115 اور اس کی 17 آیت جو ہے وہ پڑھیں گے. Praise the Lord. زبور 115 اور اس کی 17 ورس ہے. تھوڑا اور دیکھتے ہیں مردوں کے حوالے سے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کے حوالے سے سیکھنا چاہیے. پریز دی لارڈ. 115 زبور ہے اور یہ بڑی مشہور زبور ہے یہ. پریز دی لارڈ. اور اس کو دیکھیں گے اور اس کی 17 جو ورس ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں. جی خدا کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہم جانتے ہیں کہ زبور نویس کہتا ہے کہ مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے. جو لوگ مر چکے ہیں ان کے پاس اب موقع نہیں ہے. سو مینی حوالے بھی ہیں کہ جی وہ کریں گے، پرستش کریں گے، وہاں گیت گائیں گے، یہ کریں گے. وہ اور بات لکھی ہے، وہ اور سینس میں بات لکھی ہوئی ہے. ہم کریں گے، ہم یہاں بھی خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہاں بھی کریں گے. There is no doubt. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں.
کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ایک ٹائم آئے گا جب وہ کریں گے، ابھی نہیں. ابھی تو ججمنٹ میں جانا ہے. جب میں مروں گا آپ مرو گے تو ہم نے ججمنٹ سیٹ کے سامنے جانا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا. ستائش یہ بعد کی باتیں ہوگی. ججمنٹ کے بعد اگر آپ راست باز قرار دیے جاتے ہیں، جنت میں بھیج دیے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر تو پرستش کریں گے. نہ وہاں رونا، نہ دانت پیسنا، نہ آؤ نالا، نہ کوئی سزا، نہ کوئی. لیکن اس کے برعکس جو دوسری سائڈ پہ جائیں گے ان کے لیے بڑی مصیبت ہوگی. وہ پرستش نہیں کریں گے، وہ روئیں گے، دانت پیسیں گے، پچھتائیں گے. یہ بھی ایک پکچر ہے نا آسمان کی. لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ زمین پر نہیں ہوتا. نہ وہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، نہ آ جا سکتے ہیں. پریز دی لارڈ. اگر ایسا ہو تو پھر انہیں کو بھیجا جاتا ہے. فرشتے کو یوز یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر خدا کو جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کی صورت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ آپ کی عزیز کو بھیج دے، مردوں کو بھیج دے، چلو بھی ٹھیک ہے، یہ سینٹ ہے، یہ صحیح، یہ راست باز ہے، یہ جائزہ کام کر کے ہے، فلاں شخص جو راست باز ہے اس کو بھیج دیتے ہیں. ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، نہ ایسی باتیں بائبل مقدس میں لکھی گئی ہیں، نہ ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس ملتا ہے. ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں جی، پہلا تموتھی اس کا 2 باب اس کی 5 ہے. پہلا تموتھی اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت ہم دیکھتے ہیں. پریز دی لارڈ. کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، ایک یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درمیان میں ہمارا درمیانی جو ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. there is no other mediator between you and God except Jesus. ایون مدر میری بھی نہیں ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے، خیال نہیں بلکہ یہ کیتھولک چرچ کی جو ہے یہ ٹیچنگ بھی ہے اور ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی ہے کہ مدر میری جو ہے یہ میڈیٹر ہے. کمپلیٹلی فالس کلیم. ہم نے سارے حوالے دیکھے ہیں جو آپ نے آرگومنٹ دیے ہوئے ہیں، ہم نے سب چیزوں کو چیک کیا. بائبل میں کہیں پر بھی اس طرح کی تعلیم نہیں پائی جاتی کہ آپ مقدسہ مریم سے اینڈ تھرو اس سے اور اس کے ذریعے سے دعا نہیں کر سکتے. نہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہیں پر. یہ مین میڈ تھنگ ہے. اپنی زندگی پر ترس کھائیں اور غور کریں، ان حرکتوں سے باز آئیں، ان باتوں سے باز آئیں. آپ نہیں کر سکتے. درمیانی بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک ہی ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے، اور اس کے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. مقدسہ مریم کے سامنے کوئی گھٹنا نہیں جھکے گا. سینٹ ہونے کا مطلب یہ نہ لیں کہ وہ آپ کی دعا جو ہے وہ خدا تک لے کے جائیں گے یا جائے گی. نہ اس کا یہ مطلب لیں کہ وہ آپ کی دعا کو سنتے ہیں. سینٹ یا ڈیڈ they cannot hear, they cannot do anything between heaven and earth. وہ خود اپنی جو ہے وہ ججمنٹ میں کھڑے ہوں گے اور خدا ان کو جو ہے وہ جج کرے گا. پریز دی لارڈ. اور ہمیں ان باتوں کو جو ہے دھیان میں رکھنا چاہیے. اور یوحنا کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں 14 باب کی 6 آیت میں، یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 6 آیت. جی بھائی عامر. یسوع نے اسے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. آمین. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. یسوع مسیح نے یہاں پر کلیئر کر دیا ہے کہ راہ اور حق اور زندگی جو ہے وہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. مین ہیون، آسمان میں نہیں آ سکتا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. نہ مقدسہ مریم کے ذریعے سے، نہ ایلیا کے ذریعے سے، نہ علیشا کے ذریعے سے، نہ موسیٰ کے ذریعے سے، نہ داؤد کے ذریعے سے، یا کسی اور نبی کے ذریعے سے، یا کسی سینٹ کے ذریعے سے آپ باپ کی حضوری میں نہیں آ سکتے. There is only one name and his name is Jesus. Hallelujah. یسوع کے وسیلے سے
آپ لکیر کے فقیر نہ بنیں کہ جی یہ سب سے پرانا چرچ ہے یا سب سے بڑا چرچ ہے. یہ سائیں رنگ اپنے اندر سے نکال دیں، چونکہ یہ پرانی باتیں ہیں کہ جو تھوڑا سا مینٹل سے وہ آؤٹ ہوتا تھا نا، جو مائنڈ جسے کہتے ہیں باولا یا پاگل، اس کو ہم ہمارے کلچر کی بیوٹی دیکھیں، ہم اس کو تنگ نہیں کرتے کہ نہیں انہوں نے چھیڑے تو پہنچیا جی یہ تو اتنے لگی ہے، یہ تو ڈائریکٹ خدا نہ گلاں ہوندیاں نے، دیکھو جی گلاں کر رہا ہے خدا دے نال، انہوں نہ چھیڑو. بھائی اس کلچر سے باہر آئیں. آج بھی آپ یہ جو سائیں رنگ کلچر ہے اسلامی لوگ اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اب دیکھیں غور کریں. آپ کا دماغ جو ہے نا، مجھے ان کا کم اور آپ کا زیادہ لگتا ہے، ہمارا زیادہ دماغ خراب ہوتا ہے ایسی حرکتیں دیکھ کے. ایک بندہ تو پاگل ہے، وہ تو بےچارا نہ وہ خود نہا سکتا ہے، نہ دان صاف کر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، وہ اپاہج ہے، مائنڈ سے بھی ہینڈی کیپ ہے، تو کہتے ہیں یہ پہنچے ہے جی اتنے لگی ہے. مجھے لگتا پھر ہمارا دماغ خراب ہے، اس کا ٹھیک ہے وہ تو جیسا بھی اپنی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، پھر ہمارے دماغ خراب ہے. تو ایسے کلچر سے باہر آنے کی ضرورت ہے بھائی. آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہم کسی کے ذریعے سے بھی ہیمن میں نہیں جا سکتے، بھلے کوئی پہنچا ہے نہیں پہنچا، بھلے کوئی سینٹ ہے یا جو سینٹ نہیں ہے، کوئی بھی ہے، ہم نہیں کسی کے ذریعے سے جا سکتے. جب یسوع نے کہہ دیا کہ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، تو that's a red line, that's it. There is no other crossing line. There is nothing. There is no yellow amber light there. There is no green light or red light, anything. That's the only one line. No one can come to the Father except through me. That's it. کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. باقی اگر کوئی گئے ہوئے ہیں وہاں پر باپ کے پاس، جو سینٹس ہیں، جو خدا کے مقدسین ہیں، یا ان کا کوئی عہدہ خدا نے ان کو آسمان پر دیا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، تو وہ کریں گے. اگر ان کو بولا جی کہ آپ مقدسوں کی دعائیں اکٹھی کیا کرو، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی الگ دعائیں کر لیں، ان کو الگ ایک شخص اکٹھی کرتا ہے، تو I'm not God, he can do, he is God. بٹ وہ آپ کی دعاؤں کو مکس نہیں کر سکتا، وہ آپ کی دعاؤں کو بڑھا نہیں سکتا، وہ آپ کی دعا کا نمبر نہیں چینج کر سکتا. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم یہاں پر بھی ڈوجی کام کرتے ہیں نمبر 2 کر، وہاں پر بھی یہی سوچتے ہیں کہ یسوع تو سننے نہیں دیا ساڈی گل، چلو وہ ماں نو کہنے ہیں، ہوں تو منے گا نا، ماں نہیں چھڈے گا گل. ہم اس کی ماں کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ ماں جو ہے نا وہ ڈوجی کام کرے گی. آپ کی باری یا کل آنی ہے، وہ رات کو لگا دے گی کہ انہوں بڑی کالی ہے دعا پہلے سنو. بھائی ایسا آسمان میں نہیں ہوتا، یہ زمین پر ڈوجی کام ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتا کہ آپ نے دعا کی، یسوع مسیح تو سن رہی رہا، اس کی ماں سے دعا کی تو ماں جو ہے نا سب کا نمبر پیچھے لگا دے گی، فائلیں پیچھے پھینک دے گی، آپ کی فائل آگے رکھ دے گی، لو جی ایدی پہلو دیکھو. یہ ڈوجی کام یہاں پر ہی ہوتے ہیں. تو یہ اب شارٹ کٹ لینے کی کوشش نہ کریں. جب یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے کہ اسی کا ایک نام ہے، اسی کے ذریعے سے سارے کام ہوتے ہیں، اسی کے ذریعے سے باپ کے پاس جایا جاتا ہے، تو وہی درمیانی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. فدیہ اس نے دیا ہے، جان اس نے دی ہے، نجات اس نے دی ہے، مالک وہ ہے ہمارا، اس نے ہماری جانوں کو خریدا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور یہ نہیں ہے کہ جی یہ سائیں رنگ اپنے اندر سے نکال دیں، چونکہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم ناکام ہیں، ہم پیچھے ہیں. ہم بائبل کو آج تک پورے طور پر سمجھ ہی نہیں سکے، کیونکہ یہ جو بڑے بڑے چرچ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے آپ کو مس گائیڈ کیا ہے، مس لیڈ کیا ہے، آپ کو پٹری سے اتار دیا ہوا ہے. نہ یہ خود خدا کی حضوری میں جانا چاہتے ہیں، نہ جائیں گے، نہ آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے. یہ خود بھی داخل نہیں ہوں گے اور آپ کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے. تو اس بات سے جو ہے اپنے آپ کو پورا طور پر ذرا نا خیال میں رکھنا کہ کوئی بھی، جب یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے کہ میرے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، تو کوئی نہیں پھر جا سکتا. پریز دی لارڈ. رومن نکالیں گے جی، رومیو 8 باب اس کی 34 آیت دیکھتے ہیں. رومیو 8 باب کی 34 آیت. خدا وہ ہے جو ان کو رات بعد ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا.
تو یہاں پر غور سے ذرا دیکھیں کہ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا. کون ہے؟ مسیح یسو وہ ہے جو مر گیا. کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ کون جو ہے وہ راست باز ٹھہراتا ہے. یسوع مسیح، کوئی سینٹ نہیں. کون ہے جو راست بازی کا سہرا دیتا ہے؟ خدا یسوع. پریز دی لارڈ. کوئی سینٹ نہیں، اور نہ ہی کوئی مجرم ٹھہرا سکتا ہے. کوئی سینٹ نہیں. کوئی سینٹ آپ کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتا. کوئی سینٹ آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتا. کوئی سینٹ آپ کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا، اور کوئی سینٹ آپ کو جنت سے نکال نہیں سکتا. کوئی سینٹ جو ہے وہ آپ کی دعا سننے کی جو باری ہے، یا خدا نے اپنے ٹائم پہ جواب دینا ہے، وہ باری کو چینج نہیں کر سکتا کہ جی وہ وہاں کھڑا ہے، دو جی کام کیا، آپ کی فائل آگے لگا دی، دوسرے کے پیچھے کر دی. او بھائی، یہ لوجک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کیوں سینٹس جو ہے ان کو سہارا لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈز دا بائبل شو اینی ڈیڈ پرسن پریئنگ فار دا لیونگ؟ کیا بائبل میں ایسا ایویڈنس پایا جاتا ہے کہ کوئی سینٹ لیونگ کے لیے دعا کرتا ہوا نظر آیا ہوا ہے؟ بنے مکاشفہ پڑھیں، کیا وہ دعائیں کر رہے تھے؟ انجیل پڑھیں، کیا ایلیا اور موسیٰ تھے وہ دعا کر رہے تھے لیونگ کے لیے؟ یا کسی کو کہا گیا ہو کیا مقدسہ مریم آپ کے لیے دعا کرتی ہے اس آسمان پر؟ کوئی ایویڈنس دکھائیں، کوئی بتائیں مجھے کہاں پر لکھا ہے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے. ہاں، اس کی اپنی پریز ہے، اپنی سانگ ہے، اس کا اپنی دعائیں ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ کوئی بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا دا ڈیڈ پرسن اور دا سیم سینٹ جو آسمان میں ہے اور وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. نہیں ملے گا. وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو خود ججمنٹ سیٹ کے سامنے ہے. ہاں، ان کو کوئی جواب دیا جائے تو وہ خدا کے لیے کریں گے، there is no doubt. لیکن دعا نہیں آپ کے لیے کر سکتے، شفایت نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں، یہ ڈوجی کام یہاں پر نہیں ہوتا ہے. سفارش، یہ کہتے ہیں جی مقدسہ مریم ہماری سفارش کرے گی. وہ کیوں کرے گی؟ یہ فیور ہو جاتی ہے ایک کے لیے. آپ فیور نہیں لے سکتے ہیون میں، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ فیور لینا ہیون میں یہ گناہ ہے. آپ ایسا کر نہیں سکتے. پریز دی لارڈ. اب ڈینجر ہم دیکھتے ہیں جی ایسا کرنے میں ڈینجر کیا ہے؟ بس اتنی باتیں میں کر رہا ہوں، آپ سوچیں گے مسئلہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. ایسا کرنا مقدسہ مریم کے ذریعے، مقدسہ مریم کے تھرو، سینٹ پیٹر کے ذریعے، سینٹ پیٹر کے تھرو دعا کرنا، یا سینٹ اگسٹین، یا سینٹ جو ہے وہ سینٹ میتھیو، سینٹ لوک، کوئی بھی آپ لے لیں، کسی کے ذریعے یا ٹو آپ کسی سے دعا کرنا، یا کسی کے ذریعے سے دعا کرنا، یا ہیون میں رد و بدل کروانا اپنی دعا کے ذریعے سے، یہ گناہ ہے. اور ڈیڈ پرسن سے بات کرنا بھی ریکوائرڈ کرنا، سینٹ کے ساتھ بات کرنا، یہ گناہ ہے، یہ منع کیا گیا بائبل میں. چلیں ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں، بائبل میں سے دیکھتے ہیں. نکالیں ڈیوٹرونومی استثنا کی کتاب، اس کا 18 باب، اس کی 10 سے 12 پڑھیں گے. استثنا کی کتاب. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. جی بھائی عامر. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر یا جادوگر، یا منتری یا جنات کا آشنا، یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے. تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا. آمین. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کامل نہیں ہیں. اگر آپ جو ہے نہیں کرتے یہ کام جو ابھی ہم نے استثنا 18 باب کی 10-12 میں پڑھا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کامل ہو. ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے، کیونکہ 12 بج گئے ہیں یہاں پر، تو 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. بٹ اینی وے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ استثنا کی کتاب میں ہم نے یہ دیکھا 18 باب میں کہ ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ یہ نہ کریں، کیونکہ خدا کی یہ بالکل بھی مرضی نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی جو ہے فالگیری نہ کرے، افسون یا جادوگر نہ ہو، یا منتری یا جنات کا آشنا نہ ہو. جنات کا آشنا، آپ نے ایک اور بھی پچھلے دنوں میں ہم نے
आई थिंक पिछले साल एक प्रोग्राम हमने किया था कि सामुएल की रूह को बुलाने के ऊपर, तो सौल जो है वो जाता है, तो वो एक सेंट जो है उसको बुलाने की कोशिश करता है, ये प्रॉफिट ऑफ गॉड, यू नो। तो क्या खुदा को ये बात पसंद है? और उस दिन नहीं आई तो आज भी नहीं आएगी। खुदा नहीं चाहता कि आप डेड को रिक्वायर्ड करो, भले वो सेंट ही क्यों ना हो, खुदा के प्रॉफिट क्यों ना हो, एलिया नबी हो, सैमुअल हो या दाऊद हो या कोई भी हो। डू नॉट रिक्वायर्ड टू देम एनीथिंग, डू नॉट कम्युनिकेट विद देम। खुदा की ये मर्जी नहीं है। यहाँ इस तशना में भी मना किया गया है, खुदा की ये मर्जी नहीं है कि आप मुकद्दसा मरियम को रिक्वायर करें या उससे सिफारिश करवाएं या दाऊद से या सैमुअल से या एलिया से या मूसा से या जो न्यू टेस्टामेंट के नबी थे उनसे, किसी से भी नहीं। जब यीशु ने कह दिया कि मेरे बगैर कोई बाप के पास नहीं आ जा सकता, तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। देयर इज नन, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा दरमियानी हो सकता है। तो ऐसे काम करने वाले जो हैं ये सजा के वारिस होंगे, इनको सजा मिलेगी, इनकी जजमेंट होगी, ये बात याद रखें, इनकी जजमेंट होगी। आप जिन के आशना नहीं हो सकते, आप जन्नात की जो है वो कुव्वत से जो सेंट्स हैं जो उनकी नबियों की रूहों को नहीं बुला सकते, ये बात याद रखें, क्योंकि ये हमारा ख्याल है। खुदा जो है ना वो कहता है कि ये चीजें आप नहीं कर सकते, वरना आपके ऊपर अजाब आएगा और आपको खुदा जो नापसंद करेगा, आप जो है वो जजमेंट सीट के सामने खड़े होंगे। तो प्लीज अपने आप को बचाएं, ऐसी सर्विस से बचाएं। ना रोजे मुर्दों के लिए रखें, ना सेंट्स के लिए रखें, ना उनके जरिए से रखें, ना उनके जरिए से दुआ करें, ना उनके जरिए से कोई बरकत चाहें, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी बरकत शक्ति नहीं है जो आपको वो दे सके। अगर कोई दावा करता है तो वो डिमोनोलॉजी जो है उसने पढ़ी है, वो डीमंस जो है उनको बुलाते हैं, वो जादूगर है, वो जिन के आशना है लोग, ये करते हैं, वो एक्सरसिज्म करते हैं, जादूगरी करते हैं। तो ऐसे लोग खुदा की बादशाही में हरगज नहीं जाएंगे। इसाया 8 बाब की 19 आयत पढ़ेंगे, इसाया 8 बाब की 19, आखिरी वाला पढ़ लेते हैं जी, प्रेज द लॉर्ड। और 8 बाब की 19 आयत। और जब वो तुमसे कहें तुम जन्नात के यारों और अफजूनगरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हों? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? आमीन। यस, प्रेज द लॉर्ड। क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें? जिंदों की बाबत जिंदों से पूछें। आप मुर्दों से पूछ रहे हैं, सेंट से पूछ रहे हैं, मुकद्दसा मरियम से पूछ रहे हैं, मूसा से पूछ रहे हैं, एलिया से पूछ रहे हैं, एलीशा से पूछ रहे हैं, किससे पूछेंगे? These people are dead. They cannot do anything. They cannot save your life or soul and spirit. They cannot do anything. They cannot actually bypass your turn. क्या आपको मौत आनी है, आपने दुआ की किसी सेंट से, नहीं, इसको आप छोड़ दें क्योंकि इसने मेरे से दुआ की, ऐसी बात नहीं है। बाइबल में कोई ऐसी बातें नहीं लिखी हुई। तो मेरे अजीजों, फैसला आपने करना है। तो आज का जो सवाल था मैं आपके सामने फिर रख देता हूँ, ये स्क्रीन पर आ गए हैं। कैन वी प्रे टू द सेंट्स ऑफ द डेड? नो, बिग नो। यू कैन नॉट प्रे टू द सेंट्स और टू द डेड, यू कांट। कैन वी प्रे थ्रू सेंट्स and dead? No, you cannot pray through dead or saint. There is no such a things in the Bible. ये बिल्कुल बिदअत है। Can saints or dead can hear your prayer? No, they cannot. There is no communication. आपने देखा लाजरस की मिसाल और उस रिच मैन की मिसाल, भले वो गुनहगार था। अगर सेंट सुन सकता है यहाँ की बातें, तो गुनहगार क्यों नहीं सुन सकता भाई? ऐसी कोई बात नहीं है। Dead know nothing. हमें वाज किताब में पढ़ा कि they know nothing. हमें ज़बूर की किताब में पढ़ा 115 में, ज़बूर में हमने देखा कि the dead cannot praise God. वो कुछ नहीं कर सकते। Praise the Lord. तो यीशु मसीह ने वाज़ह कर दिया है कि कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अगर आपको कुछ भी करना है, हेवन में जाने की तैयारी करनी है, तो निजात हासिल करें, बपतिस्मा लें, तौबा करें, और सिर्फ ओनली 1 पर्सन है,
His name is Jesus. उसी के जरिए जाना है, वही हमारा सेंट है, वही हमारा निजात दहिंदा है, वही हमारा खुदावंद है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमें रास्तबाज ठहराता है। गो कि हम रास्तबाज नहीं, लेकिन वो हमें रास्तबाज ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। और कैथोलिसिज्म में और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उनमें फर्क सिर्फ ये है और हमारे उनके दरमियान कि वो कहते हैं जी कि जो खुदा है वो इसके यीशु के कफारे के जरिए से हमें रास्तबाज बनाता है। ये मेरे पास बाइबल है, बल्कि मेरी बाइबल यकीन ना करें, अपनी पढ़ें, कैथोलिक की बाइबल पढ़ें और ऑर्थोडॉक्स की बाइबल पढ़ें, कोई भी आप पढ़ लें, बाइबल सेम है। उसमें कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि गॉड हैज मेड यू राइटियस। जहां पर भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा डिक्लेयर, ही डिक्लेयर्स यू एज राइटियस। यू आर स्टिल सिनर, बट बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस ही डिक्लेयर यू फ्री। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आपने जुर्माना भरना है तो आपने तो नहीं भरा ना, आप तो स्टिल, आपके पास तो था ही नहीं, आपने भरा ही नहीं जुर्माना, तो किसी दूसरे ने भरा है तो वो आपको डिक्लेयर करता कि यस इसके एवज में मैंने हर्जाना भर दिया है, आई डिक्लेयर यू आर फ्री एंड यू आर फ्री। प्रेज द लॉर्ड। तो आप फ्री होना चाहते हैं, आप राइटियस जो है डिक्लेयर होना चाहते हैं खुदा की हुजूरी में, बाप के पास जाना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, रोजे रखना चाहते हैं, तो करेक्ट वे में करें। जो भी काम करना करेक्टली करें। जब आप करेक्ट वे से करेंगे, सही रास्ते से करेंगे, सही तरीके से करेंगे, तो उसका असर होगा। और खुदा कलाम लिखा है कि ईमानदार की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। सेंट की दुआ से नहीं लिखा, सेंट यहाँ पर बारिश नहीं रोक सकता, ना सेंट जो है कोई भी यहाँ बारिश ला सकता है, ना वो किसी तूफान को रोक सकता है, ना ला सकता है। बिलीवर्स जो है, ईमानदार जो जमीन पर है, ये कर सकता। क्यों? सेंट के जरिए से नहीं, यीशु के जरिए से। प्रेज द लॉर्ड। वो दूसरों के लिए शिफा का सबब बन सकता है यीशु के जरिए से, किसी सेंट के जरिए से नहीं। मैंने आज तक नहीं सुना कि एलिया ने किसी को आकर शिफा दी हो, मैंने नहीं सुना कि मूसा ने आकर किसी को शिफा दी हो, मैंने नहीं सुना कि मगदसा मरियम ने आकर किसी को पर्सनली शिफा दी हो। ये सारी की सारी बोगस स्टोरियां होती हैं जो लोग आजकल जो बना रहे हैं, और ये सिर्फ अपने व्यूज जो हैं वो ज्यादा करने के लिए इस तरह की बातें मतलब करते हैं। बहुत लोगों को गुस्सा भी आएगा कि शायद मैं मगदसा मरियम के खिलाफ हूँ, मूसा के खिलाफ हूँ, एलिया के खिलाफ। नो, मैं किसी के खिलाफ नहीं, ना किसी के अगेंस्ट मैं कोई मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू टू करेक्ट योर वे ऑफ प्रेयर। आपके जो वे है ना प्रे करने का, मैं उसकी करेक्शन कर रहा हूं। हमें दुआ करनी है तो करेक्ट वे से करनी है ताकि हमें फायदा हो। हवा में मुक्के मारने वाले या दुआरों के साथ टक्करे मारने वाले ना बने। आप जो मर्जी करते रहे, कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं। अगर आप निजात पाना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, यीशु के जरिए है निजात, किसी और के जरिए नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो यीशु के जरिए है, किसी और के जरिए से नहीं। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई आपके लिए हेवन खोल नहीं सकता सिवाय यीशु के, कोई आपके लिए हेवन बंद भी नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। तो फिर करेक्ट वे में यीशु के पास आ जाए और तौबा करें, रजूल आए और अपने आप को सेव करें। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अगले संडे एक नया टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है कि खुदावंद ने आपको बरकत दी है, खुदावंद ने आपको छुआ है। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने जो दोस्त हैं जिनमें वॉच कर रहे हैं उनकी हम हौसला अफजाई के लिए बताएं कि जहाज भाई ने कहा उसके लिए दुआ की जाए, उसकी जॉब के लिए। जहाज भाई अभी आपके लिए दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग जो हैं वो गॉड ब्लेस यू लिख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स रियली गुड। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर जोशुआ चर्च से हैं, खुदावंद आपको बरकत दे दी। अंजम भाई भी देख रहे हैं, हमारी आंटी सफिया भी देख रही हैं, अरुण भाई हैं, जात भाई हैं। तो लंबी लिस्ट होती है, फिर सारे के नाम ऊपर होते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर नीचे नहीं जाते। पर जितने लोगों ने भी दुआ के लिए बोला उनके लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और अगले संडे एक और नई बात जो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। खुदावंद आपके साथ। आइए हम दुआ मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जलाल से बड़े जिंदा जलाली यशमानी खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम करते हुए कदमों में आते हैं। अरे खुदावंद यीशु, हम तेरे वसीला से खुदावंद
तेरी हजूरी में आते और अपनी दुआएं खुदावंद तेरे सामने रखते हैं। जितने लोगों ने खुदावंद रोजे रखे हैं, रख रहे हैं, खुदावंद उन सबको बड़ी बरकत देना। जिस जिस मकसद के लिए रोजे रखते हैं खुदावंद करीब होकर सुनना। और यीशु हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारा फिदिया दिया है, हमारे लिए कफारा दिया है, हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब ऐ खुदा जितने लोगों को तौबा की जरूरत है वो तौबा करते हैं, उनकी तौबा को कबूल कर, उनको खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। आने वाले वक्त में चूंकि ये बिल्कुल भी वक्त हम आखिरी अयाम में हैं, ऐ खुदावंद इस दौर में, इस दौर की नस्ल को खुदावंद तू चुन ले और खुदावंद इनको अपने लिए अलग कर ले और बरकत दे। जितने भी प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब पर खुदावंद तेरी बरकत है। जिन्होंने खुदावंद रिक्वेस्ट भेजी, खास तौर भाई इजाज़त के लिए जिन्होंने जॉब के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, खुदावंद यीशु के नाम में खुदावंद उसमें बड़ी कामयाबी चाहते हैं और बख्श दे खुदावंद, अपने बंदा को कामयाबी बख्श दे, सारी रुकावटों को दूर कर। जितने लोगों ने दुआ के लिए कहा है उन सबको खुदावंद तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे यीशु में लाते हैं। सबकी बड़ी मदद का रहनुमाई का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप बेटे और रूह कुदस के नाम में, आमीन आमीन। जी नाज़रीन, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, मुझे और भाई आमिर को, बहन नोमा को और भाई मकबूल को इजाज़त दें। अगले संडे जी आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेके। मुझे उम्मीद है कि आज खुदावंद ने आपको बरकत दी है। अगर आज के पैगाम के हवाले से कोई भी आपका सवाल है या कोई भी आपको बात समझ नहीं आई या समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, लिख कर भेजें, तो हम उसको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ये जो प्रोग्राम में जो लोग बोलते हैं, बात करते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज वगैरह भेजते हैं, हम चाहते हैं कि लोग सीखें। ये बहुत अच्छी बात होती है कि हम मिलकर सीखें, क्योंकि सीखने से जो है इल्म बढ़ता है और सीखने से जो है हम एक दूसरे से सीख कर जब आगे बढ़ते हैं और खुदावंद की हुज़ूरी में जाने की तैयारी करते हैं। सब ने अपनी अपनी बारी पे जाना है। हमारी कोशिश है कि हम करेक्ट वे में दुआ करें, करेक्ट वे में रोज़े रखें और करेक्ट वे में जो है वो खुदा की हुज़ूरी में चलना सीखें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।